بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور وہ خالق اس انسان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے. اور اس نے دنیا کے اندر ہمیں خاص مقصد دے کر بھیجا ہے. مقصد عبادت کا ہے اور عبادت کے حوالے سے کچھ ایسے ایام کچھ ایسے مواقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ جو دن تو گنتی کے چند ہیں یا چند گھڑیاں ہیں، لیکن ان میں کی گئی عبادت اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ اس کی ایک محبت کا انداز ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ اجر دیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف ایک رات ہے لیلۃ القدر کی اور اس کی عبادت کا اجر 83 سال کی عبادت. جس نے اس ایک رات عبادت کی ہے اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام. تو اسی طرح یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ بھی انہی ایام میں سے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کی گئی عبادت وہ عام دنوں کے اندر کی گئی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول عام دنوں میں کیا گیا جہاد کیا اس کا اجر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ یعنی ایک بندہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، جب وہ نکلا ہے تو اس کو واپسی کی امید نہیں ہے. وہ یہی مقصد لے کر نکلا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. واپسی کی امید نہیں ہے اور یہ جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے کہ کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عام دنوں میں کیا گیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، الا یہ کہ کوئی بندہ نکلے اپنی جان کے ساتھ اپنی مال کے ساتھ، وہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، شہید ہو جائے تو پھر وہ ان دنوں کے اندر کیے گئے عمل کے برابر اجر پہنچ سکتا ہے.
اتنا بڑا انعام ان دنوں کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان دنوں کے اندر کی گئی عبادت کی وجوہات ہیں، ان کو فضیلت کیوں دی گئی ہے، اس کی ایک وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، کہ اس ذی الحجہ کے ایام کے اندر جو عبادت کی فضیلت ہے، ان دنوں کے جو فضائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا امتیاز یہ ہے لمکان اجتماع امہات العبادات، کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ساری عبادتوں کو جمع کر دی، یعنی وہ عبادتیں جو عام دنوں کے اندر نہیں تھی. مثال کے طور پر حج ہے، وہ رمضان میں نہیں کوئی کر سکتا، سال کے 11 مہینوں میں نہیں کوئی کر سکتا. باقی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، روزہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے، نماز ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن حج نہیں ہو سکتی. تو یہ جو مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کو بھی جمع کر دیا. یعنی نماز نبی علیہ السلام خاص اہتمام کرتے تھے ان دنوں میں، روزوں کا خاص اہتمام کیا گیا، صدقات و خیرات کا خاص نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا. اور پھر اس میں رمضان کا، اس میں مسلمان کے لیے اسلام کا ایک بہترین جو رکن تھا حج کا، وہ بھی ان دنوں کے اندر شامل کر دیے گئے. اس لیے ان دنوں کے اندر تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں. اتنی فضیلت والے ایام، اتنی فضیلت والے، بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا رمضان کا آخری عشرے کے جو دن ہیں، کیا یہ ان دنوں سے بھی بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ ان دنوں سے بھی بہتر دن ہے. اب اندازہ لگائیں رمضان کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں، ہم ان کے اندر کتنی محنت کرتے ہیں. اب ان کی راتیں، ان دونوں احادیث کو ملایا شارحین نے اس طرح ہے کہ رمضان کے دن، آخری عشرے کا دن جو ہے، اس سے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں، اور ذو الحجہ کی پہلے عشرے کی راتوں سے رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس کی فضیلت سب راتوں سے بڑھ کر ہے، وہ ذو الحجہ کے مہینے میں نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات. اور ذو الحجہ کے مہینے کے اندر پہلے عشرے کے دنوں کے اندر ایک ایسا دن ہے جس کو تمام دنوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے، یوم عرفہ کا دن. اس دن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن کی فضیلت یوں بیان کی، صوم یوم عرفہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو انعام کیا دیتے ہیں، ان السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، اللہ رب العزت اس بندے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے. 2 سال کے روزوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. 2 سال کے روزے، پچھلا سال جو گزر چکا ہے اور آئندہ 1 سال ایڈوانس، اس کے برابر اس روزے کا اجر ہے، یوم عرفہ کا روزہ. اور یہ ایسا مبارک دن ہے یوم عرفہ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ سال کے 12 مہینوں میں تو ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہر رات، اور لوگوں کے لیے معافی کے اعلان کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ عرفہ کا دن ایسا ہے کہ دن کے وقت، رات کے وقت نہیں، اللہ رب العزت دن کے وقت اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک لباس پہن کر، ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے،
اور ایک جیسی پکار اللہ رب العزت کے سامنے کر رہے ہیں. حج کرنے والے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کے ان حاجیوں کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں اور اللہ فخر کرتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر کہ دیکھو میرے وہ بندے جن کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ خون بہائیں گے، یہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے دنیا کے اندر، یہ دیکھو کیسے ایک ہی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، ایک ہی لباس اور ایک ہی جملہ ان کی زبان پر ہے، یہ دنیا کے کسی بھی خطے سے اٹھ کر آئے ہیں، ان کی ایک ہی زبان ہے، ان کا ایک ہی جملہ ہے اور ان کا لباس بھی ایک جیسا لباس. وہ کوئی کروڑ پتی ہو یا کوئی غریب آدمی ہو، جو بھی اس دربار کے اندر پہنچا ہے حج کے لیے اس نے ایک لباس پہنا ہوا ہے. اس دن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور یوم عرفہ کے حوالے سے اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. فرمایا کہ ان دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے. اس لیے جس طرح ہم رمضان کے اندر خاص اہتمام کرتے ہیں راتوں کو جاگنے کا، آخری عشرے کے اندر ہم اپنی مصروفیات کو کم کر دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، رمضان کا قیام کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. تو یہ وہ غنیمت کے دن ہیں، غنیمت کے دن ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے رب کو منانا ہے. بلکہ ایک لکھنے والے نے، کہنے والے نے تو یوں بھی کہا ہے، بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں غافل رہا ہے نا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور گولڈن چانس بھیجا ہے کہ جو رمضان کے اندر اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، رمضان کے اندر محنت نہیں کر سکا کسی وجہ کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کے اندر اپنی کمر کو کس لے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں نماز اور روزے کا اہتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اور ذکر و اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کے اندر اس انداز کے ساتھ کیا ہے اور صحابہ کرام کو اس طرح تربیت دی گئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے، ذوالحجہ کی تکبیرات اونچی اونچی آواز سے کہتے تھے. اور یہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور اونچی اونچی آواز سے ذوالحجہ کی تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری تکبیرات صحابہ کرام اونچی آواز سے کہا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر یہ جب گلیوں کے اندر نکلتے یہ اذکار کرتے، کس لیے؟ تاکہ جو لوگ مصروف ہیں اور اس ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ان کو ترغیب دلائی جائے. اور پھر ان کے اس عمل کی وجہ سے صحابہ کرام بھی پکار اٹھتے تھے، وہ بھی یہ اذکار کیا کرتے تھے. اس لیے روزوں کا اہتمام، نماز کا خاص اہتمام، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام اور ذکر و اذکار جتنا زیادہ کر سکتے ہیں. یہ رمضان کے چاند ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک 13 دن صحابہ کرام کا معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ ذکر و اذکار کرتے تھے، ان اذکار کو کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور یہاں ایک بات یاد رہے، ہمارے یہاں نا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھائی نماز کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، لیکن اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں. یہ ہم نے ہر وقت کرنا ہے، آپ دکان پہ ہو، گھر میں ہو، کسی بھی مصروفیت کے اندر ہے. اور یہ بعض کا بدعت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اور وہ کیسے کہ لوگ اجتماعی ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کرنا کب ہے؟ جب آپ نے نماز کے اذکار سے جب آپ فارغ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کرنا ہے. نماز کے بعد سب سے پہلے نماز کے بعد کے اذکار کرنے ہیں، اس کے بعد یہ اذکار کرنے ہیں. ہمارے ہاں نماز کے اذکار کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس ذکر کو پکڑ لیا جاتا ہے.
اور پھر وہ اجتماعی شکل اختیار کر جاتا ہے. اللہ کے ایسا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. تو اس لیے یہ اذکار کرنے ہیں اور نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہے، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں. ان دنوں کے اندر روزے کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام ہے. اور اسی طرح ان دنوں کے اندر ایک بہترین عبادت جو قربانی کی عبادت، قربانی کی عبادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی عبادت کے حوالے سے آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑی تاکید فرمائی ہے. بلکہ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من وجد ساعتاً، جو شخص طاقت رکھتا ہے کس کی؟ قربانی کرنے کی، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یحضر مصلانا، پھر اس کو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی زحمت نہ کرے. اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو قربانی نہیں کرتا. اور اس کی اہمیت کو سمجھے. قربانی کو ہماری اصل میں نا ترجیحات بدل چکی ہیں. وہ شخص بھی کہتا ہے کہ میرے پاس استطاعت طاقت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں 40-50 ہزار کا موبائل ہے، دنیا کی ہر ضرورت کے لیے پیسے ہیں، دنیا کے ہر ضرورت کے لیے. لیکن یہاں پر آ کر ترجیح بدل گئی ہے میری. ترجیح جب آخرت ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی کہ ایک صحابی کے پاس جانور نہیں تھا کوئی بھی، ایک جانور تھا، بکری تھی ان کے پاس دودھ والی. اب اس زمانے کے اندر جس شخص کے پاس دودھ والی بکری ہے اس کے اوپر پورے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. اس دودھ کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ میرے پاس ایک بکری ہے، ایک بکری ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس بکری کے اوپر میرے سارے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے، گزر بسر ہو رہا ہے سارے گھر کا، لیکن اگر آپ حکم دیں تو میں یہ بکری بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. ترجیح دیکھیے. اور کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر. میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی گھر کی حالت یہ ہو، جس کے گھر کی حالت یہ ہو. لیکن ادھر کیا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک بکری ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تو ان دنوں کے اندر ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک تم اپنے بال نہ اتارنا اور تم اپنے ناخن نہ اتارنا، اور بھی جو بھی ضروری مال ہیں جن کو اتارنے کا حکم دیا ہے تم نہ اتارنا. اس چیز کا خاص اہتمام کرنا، تمہارے لیے یہی کافی ہو جائیں، یہی کافی ہو جائیں گے. اور نبی علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ ہم نے احادیث کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے اور آپ کی گھر کی حالت بیان کی ہے. غربت کا یہ عالم، حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تھوڑے سے جو ایک کونے کے اندر پڑے ہوئے اور نیچے ایک چٹائی ہے، ایک چٹائی، کوئی چارپائی نہیں ہے، چٹائی کے اوپر بھی کوئی نرم و گرم بستر نہیں ہے. اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر اس چٹائی کے نشانات تھے. تو نبی عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں رونے لگا کہ اللہ کے رسول کیسر و کسرا دنیا کے بادشاہ جن کی نبی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال، اتنا عیش و آرام، اللہ کے رسول آپ کے گھر کی یہ حالت. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں رونے لگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے زمین کے اندر مسکینوں کے ساتھ رکھنا اور میری موت بھی مسکینوں کے ساتھ ہو، اور کل قیامت والے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا، مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرنا. غربت کی یہ حالت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ ہمارے گھر کے اندر 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر مسلسل ایسے نہیں آئے کہ 3 دن مسلسل چولہا جلا، اور کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا تھا اور گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن اس حالت میں بھی مجھے کوئی حدیث نہیں ملی ایسی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا سال، پوری زندگی جب سے قربانی فرض ہوئی ہے اپنے آخری دن تک کسی ایک سال بھی ایک قربانی کی. 100 اونٹ، 70 اونٹوں کا ذکر ملتا ہے. یہ اس گھرانے کے فرد ہیں کہ جن کے گھر کی حالت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. ترجیح یہ ہے، ترجیحات یہ ہیں. صحابہ کرام کے اندر شوق تو اس طرح تھا کہ ایک دن نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف آئے تو ایک صحابی نے کہا، اس نے اپنی قربانی کا جانور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا. شوق تھا. تو آپ نے فرمایا کہ عید کی جو قربانی ہے وہ تو عید کی نماز کے بعد کرنی ہے، تو انہوں نے پہلے ہی کر دی. شوق کا یہ عالم تھا. تو اس لیے شوق کے ساتھ یہ عمل کرے. اور اگلی بات، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں. قربانی چیز کیا ہے؟ ہم صرف جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا دینا اسی کو قربانی سمجھتے ہیں، اسی کو صرف قربانی سمجھتے ہیں. قربانی کا مقصد کیا ہے کہ میرے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو. وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ رب العزت نے 4 پارے کے آغاز کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے جانور کو ذبح کیا ہے، ہم نے جانور کا گوشت بنایا، اب غریبوں کو کیا دیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، فقراء کو کیا دیتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی کا کمال کس کے اندر ہے؟ جو تمہیں محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اصول یہ ہے کم از کم ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ تو کرنا چاہیے نا کہ سارے گوشت کو اکٹھا کریں. یعنی کہ اچھا گوشت گھر کے اندر رکھ لیے، جس کو میں پسند نہیں کرتا، میری بیوی پسند نہیں کرتی، میرے بچے پسند نہیں کرتے، اس کو میں نے دوسروں کے لیے رکھ دیا. یہ اظہار نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مجھے پسند ہے، اسی کا نام تو قربانی ہے. جو مجھے پسند ہے وہ میں فقراء کو دوں، وہ مساکین کو دوں جو مجھے پسند ہے. کم از کم اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو ضرور کریں کہ گوشت مکس کر کے وہ آپ کے حصے میں جو بھی آئے الحمدللہ. یہ قربانی کا اصل جذبہ ہے. اور اگلی بات، جب ہم قربانی گوشت کو تقسیم کرتے ہیں نا، گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم پتہ ہے ایثار کس کو سمجھتے ہیں، قربانی کس کو سمجھتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر بڑا گوشت ہے، میرے پاس چھوٹا گوشت ہے، اس کے ساتھ تبادلہ کر لینا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی ہو گئی اور یہ تقسیم ہو گیا. یہ تقسیم نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کس چیز کا نام ہے؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے کے اندر غریب لوگ جو سفید پوش ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، اور سفید پوش لوگوں کے ساتھ خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے اسپیشل ان کا حکم دیے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک اپنے صدقات و خیرات کو پہنچائیں. اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ تلاش کریں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان تک گوشت کو پہنچائیں. یہ اصل ایثار اور قربانی ہے. اور اگلی بات، جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو جیسے ہم نے 10 دن مکمل 10 دن اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے نا، ناخن نہیں کاٹے، بال نہیں اتارے، ضروری بات ہم نے نہیں اتارے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم تھا، نبی علیہ السلام کا حکم تھا.
جب ہم نے ان 10 دنوں میں یہ ٹریننگ کی ہے، 10 دنوں میں اپنے داڑھی کے بال نہیں اتروائے، داڑھی کے بال نہیں اتروائے، اب مجھے کوئی میرے پاس تو کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب قربانی کر لیں اس کے بعد داڑھی کے بال اتروانا کب جائز ہو جائیں گے؟ جیسے ناخن اتارنا، ناخن نہ اتارنا اللہ رب العزت کا حکم تھا، نبی الاسلام کا حکم تھا، ہم نے اس کا اہتمام کی ہے۔ غیر ضروری بال جن کو عام دنوں کے اندر اتارنے کا حکم تھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہم نے 10 دنوں کے اندر نہیں اتارے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر۔ یہ 10 دن مجھے ٹریننگ دی گئی ہے کہ جس طرح ان 10 دنوں کے اندر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ کام نہیں کیے، سال کے 12 مہینے 360 دن ہر وہ عمل جس کا اللہ رب العزت نے، جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، نبی الاسلام نے منع کیا ہے، ان سے رک جائیں، اور جس کو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، یہ مقصد ہے قربانی کا، اس کو سمجھیں۔ اور آخری بات، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ انتہائی اہم ہے۔ معاشرے کے اندر نا کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یا اس طرح، اور آپ کو بھی ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے، قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ کسی غریب مسکین کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ پتہ ہے کون سے لوگ کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو موبائل لیتے وقت، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے وقت اس وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور جو خود غریب اور مسکین کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ لوگ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جس چیز کا جو وقت ہے اس وقت وہی کریں۔ جب قربانی کا وقت ہے تو پھر آپ نے قربانی ہی کرنی ہے، پر اس کا پیسے کسی غریب کو دے کر، کسی مسکین کو دے کر آپ سمجھیں کہ قربانی کے اجر کو پہنچ جائیں گے، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ ایسا کریں، ضرور کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے 2 قربانیاں کرنے کی، آپ کے پاس طاقت ہے 3 قربانیاں کرنے کی، آپ 1 قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، پھر آپ اظہار کرتے ہوئے دوسری 2 قربانیاں یا دوسری 1 قربانی، جتنی بھی طاقت ہے قربانیاں خریدیں، اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ان تک پہنچائیں، وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کریں۔ یہ بھی اظہار کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں کی فضیلت کو سمجھیں، غنیمت سمجھیں۔ ہم اگر رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکے تو ان دنوں کے اندر خاص اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔